السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول لمس عشق کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور گائز لازمی جب آپ ناول سنتے ہیں تو کمنٹس کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اگر کوئی مسٹیک ہے تو وہ بتایا کریں تاکہ میں نیکسٹ اسی طریقے سے ناول پڑھوں جس طرح میرے فالورز کو، میرے یوزرز کو، میرے دوستوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے ساتھ جانا امپاسبل ہے، خیر خدا حافظ، مجھے آرام کرنے دیں۔ فوراً سے ارحم نے فون کٹ کر دیا۔ سید صاحب ارحم کے رویے سے عجیب سا محسوس کر گئے کہ اس نے پہلی مرتبہ مجھے منع کیا ہے۔ اب ایسا بھی کون سا امپورٹنٹ کام ہے جو یہ مجھے منع کر گیا؟ وہ خود ہی سے بڑبڑانے لگے۔ اف یار، یہ تو سب اتنی آسانی سے ہو گیا۔ ویسے یہ معاذ کیسا مرد نکلا؟ صنم تو بے حد دعوے کر رہی تھی اس کی محبت کے، لیکن اتنی جلدی اس کی محبت ختم بھی ہو گئی اور وہ کسی اور سے بیاہ رچا کر دفع بھی ہو گیا۔ ایکچولی ایسے لوگ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، کیونکہ اصلی مرد ایک عورت کا ہی ہو کر رہتا ہے، چاہے پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ارحم معاذ پر افسوس کر رہا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان نکلا۔ بیچاری میری صنم تو اکیلی ہوگی، اس پل دکھی سہارا جس سے محبت کی وہ بھی اسے دھوکہ دے کر اس فائقہ جیسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ شادی کیے چھوڑ کر چلا گیا۔ مطلب کہ اس فائقہ کو صنم پر برتری دی، اس جیسے سرپری لڑکی کو اپنا لیا، صنم کو چھوڑ کر۔ بڑا ظالم شخص نکلا یہ تو۔ خیر اب تو پتہ چل چکا ہوگا صنم کو کہ کون ہے اس کے لیے بہتر۔ جس پر بے حد بھروسہ کرتی تھی اس نے اس پر یقین نہ کیا، وہ بھی صرف ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے باعث۔ لیکن جو بھی ہو، اب میں جاؤں گا اسے سنبھالنے کے لیے، اسے سہارا دینے کے لیے اور اپنی محبت کو دکھانے کے لیے۔ لیکن اس بات کی سزا بھی اسے ضرور ملے گی کہ کسی اور سے عشق کیا اس نے، اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دی، اور مجھے تھپڑ مارنے کی وجہ بھی تو وہی شخص تھا۔ ارحم نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کیا وہ صنم سے شادی بھی صرف اسے سزا دینے کی خاطر کر رہا ہے، یا واقعی میں اس کے پتھر دل کو دھڑکا دینے کا باعث بنی ہے صنم؟ میری بچی صبر کرو، معاذ نے واقعی میں زبردستی میں آ کر یہ قدم اٹھایا، ورنہ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تم پلیز خود کو سنبھالو میری جان۔ تنزیلہ بیگم کب سے صنم کو سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا زاروں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا کسی بھی ماں کے لیے سہ پانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کی اسے تسلی دینے پر صنم چیختی ہوئی، اپنی بس کرے مجھے یہ بے فضول کی تسلیاں دینا، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب معاذ نے مجھے سزا دینے کے لیے کیا ہے، اس بات کی سزا جس میں میرا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ امی، آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے مجھے کیوں ایک رات کے لیے رکھا تھا؟ کیونکہ وہ معاذ کا مجھ پر کتنا بھروسہ ہے یہ بات مجھے دکھانا چاہتا تھا۔ لیکن سب ختم ہو گیا، وہ صحیح ثابت ہو گیا، کیونکہ واقعی میں معاذ کو مجھ پہ بھروسہ تھا ہی نہیں۔ اصل میں کہوں تو انہیں مجھ سے محبت بھی نہ تھی، وہ مجھے بالکل پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ اگر انہیں مجھ سے اتنی سی بھی محبت ہوتی تو یوں آج کسی اور کا ہاتھ ہرگز نہ تھامتا تھا۔ وہ تو شاید جان چھڑانے کے لیے فائقہ سے شادی کیے چلے گئے۔ صنم آخر اپنا دکھ اپنی ماں کو بتانے لگی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں موجود ہیں، اسے کتنا دکھ ہے اس بات کا کہ جس سے اپنے دل میں جگہ دی وہی اسے اس کے دل کا قتل کیے چلا گیا۔ صنم میری بچی بس کرو، رو رو کر تم خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری حالت کو دیکھ میرا دل بند ہو رہا ہے میری جان، جانتی ہو بہت بڑی تکلیف ہے تمہارے لیے، لیکن تم صبر کرو، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ ہے میری جان۔ تم اپنی ماں کے بارے میں سوچو۔ تنزیلہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دکھی دیکھ پانا بے حد اذیت پہنچا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے اپنا واسطہ دینے لگی۔ امی، آج نکاح تھا ہمارا، لیکن کیا ہوگا؟ اتنا خود غرض یہ شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایک مرتبہ بھی آپ کا میرا احساس نہ آیا؟ ویسے تو وہ آپ کو اپنی ماں جیسی کہتا تھا، لیکن کیا اس قدر پریشانی میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کوئی اولاد بھاگ سکتی ہے؟ صنم کو اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف تھی، کیونکہ دکھ پریشانی میں تو آپ کا سگا کون ہے یہ بات واضح دکھائی دیتی ہے۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ اس پل دروازے پر دستک ہوئی، جسے سن صنم کی والدہ اس کے کاندھوں کو تپتپاتی ہوئی دروازے کو کھولنے کے لیے چلی گئی، لیکن دروازے کو کھولتے ہی اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ وہ صنم کو آواز لگاتی، بیٹا دیکھو رمشا آئی ہے۔
رمشا تم اندر آؤ، اتنے دنوں بعد کیسے یاد آ گئی ہماری؟ تنزیلہ بیگم کا اس پل رمشا کا آنا بے حد سکون پہنچا گیا، کیونکہ ان کے بعد صنم کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی یہی تو تھی، اور اس پل صنم کو اس کی بے حد ضرورت تھی۔ خالہ جی، وہ صنم آپی کو بتایا تھا میں نے کہ امی کے ساتھ خالہ کے ہاں کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں ہم، تو آج ہی واپس آئے ہیں۔ میں صنم آپی کے لیے کچھ لے کر آئی تھی۔ رمشا کے چہرے پر عجیب قسم کی ایکسائٹمنٹ تھی، جیسے کہ نہ جانے وہ صنم کے لیے ایسا کون سا اسپیشل گفٹ لے کر آئی ہو۔ میری جان، تو جاؤ اور خود ہی جا اپنی آپی کو دے دو تحفہ۔ ویسے وہ آج تھوڑی اداس بھی ہے، تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تم ہی لا سکتی ہو۔ کیوں، کیا ہوا آپی کو؟ تیزی سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے صنم کے پاس جانے لگی۔ صنم جلدی سے اپنے آنسوں کو صاف کر رہی تھی تاکہ رمشا کو اس کا دکھ دکھائی نہ دے سکے۔ رمشا صنم کو زمین پر بیٹھے دیکھ، کیا ہوا آپی، اداس ہو؟ لیکن میں ابھی آپ کے چہرے پر 2 منٹ میں ہی خوشی لے کر آ جاؤں گی۔ رمشا کو اپنے قریب دیکھ صنم نے زور سے اسے گلے لگا لیا، صنم کو خود بھی اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لیتی رمشا اس کے گال پر بوسہ دیے، آپی آپ دکھی نہ ہوں، میں ہوں نا، آپ میری جدائی میں اداس ہو گئی تھی نا، لیکن آئی پرومس کہ اب کبھی بھی آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ معصوم سی بچی تھی، اسی وجہ سے صنم کے دکھی ہونے کی وجہ بھی وہ خود کو ہی سمجھ بیٹھی۔ لیکن رمشا کی بات کو سن صنم اس کے ہاتھ کو چومتی، شکریہ رمشا، تم اب واقعی میں مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جانا۔ بمشکل وہ اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی۔ آپی آپ یہ گفٹ پکڑو، آپ کے لیے میں اسپیشل اپنی کو بازار لے کر گئی اور اتنی دیر گھومنے کے بعد یہ مجھے پسند آیا تو میں آپ کے لیے لے لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی خوشی کو بیان کیے جائے، آپی آپ 2 منٹ رکے، امی نے شیر خورمہ بنایا ہے، وہ آپ کے لیے لے کر آتی ہوں، اب تک بن گیا ہوگا۔ رمشا کی بات پر صنم منع کرتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے رمشا، بس تم میرے پاس رہو۔ آپی نہیں، وہ امی نے مجھے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ انٹی اور آپ کے لیے میں لے کر جاؤں، لیکن وہ ابھی بن رہا تھا اور مجھے آپ سے ملنا تھا، اسی وجہ سے میں پہلے ہی آ گئی۔ بس آپ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہے رمشا اس کے لیے شیر خورمہ لینے کے لیے بھاگ کر جانے لگی۔ میری جان، تھینک یو سو مچ، مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے اور اپنے ساتھ اس چھوٹے سے آشیانے میں لانے کے لیے۔ نہ جانے کتنا انتظار کیا تھا اس گھڑی کا، جب ہماری شادی ہوگی اور اس کے بعد ایک حسین سے سہاگ رات۔ اتنا تڑپی ہوں میں تمہیں اپنے پاس سوچ سوچ کر کے کیا بتاؤں، بس اب تم مجھے اپنی محبت کی آگ میں جلا دو، آج ہر حد پار کر جاؤ، ساری رات بس اپنی قربت کے سائے میں رکھو مجھے، اور اس بے چین جسم کو سکون پہنچا دو جو تڑپ رہا ہے تمہیں پانے کے لیے، اس وجود میں لگی آگ کو اپنی محبت سے بجھا دو اور ترک کر دو اس بنجر وجود کو اپنی محبت کی بارش میں بھگو کر۔ فائقہ جو کہ معاذ کے گھر کو غور سے دیکھتی، اس سے جس مقصد کی خاطر شادی کی تھی وہ پورا کرنے کے لیے کہنے لگی، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی ضد اور ایک عدد مرد کی خاطر ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، ورنہ محبت، وہ بھی اس جیسی لڑکی کو، کسی سے ہو پانا شاید ناممکن تھا۔ معاذ اس کی اس قدر بیہودہ قسم کی باتوں کو سنے ماتھے پہ بر ڈالے شدید غصے میں دیکھنے لگا، کیونکہ اس قسم کی لڑکی شاید پہلی مرتبہ اس نے دیکھی تھی جو کہ ایک مرد کے قریب آنے کے لیے اس قدر مرے جا رہی ہو۔ نہ جانے اتنے سال اس نے کیسے گزار لیے، یا پھر وہ خود بھی پاک دامن ہے کہ نہیں، اسے تو اب اس بات پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو یہاں؟ تمہاری قربت کی خاطر تڑپ تڑپ کر میری جان نکل جائے گی اور تم بس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو؟ ٹوٹ پڑو مجھ پر۔ ایک لڑکی جب خود تم سے کہہ رہی ہے کہ اپنے قریب آنے کے لیے، لیکن تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ خود ہی وہ لڑکی اپنی ٹی شرٹ کو اتارنا شروع ہو گئی، اسے نہ جگہ کی پرواہ تھی نہ ہی وقت کی پرواہ تھی، پرواہ تھی تو صرف اپنی غلط خواہشات کی۔ اس شرٹ کو اتارے وہ سائڈ پر پھینکتی، اپنے بالوں کو ہلاتے ہوئے مزید اپنی خوبصورتی کو ابھارنا شروع ہو گئی۔ اس پل اس کے وجود پر ڈھانپنے کے لیے ایک عدد بلاؤز اور جینز موجود تھی جو کہ شاید کچھ ہی دیر میں نہ رہے۔ معاذ آخر فائقہ کی اس قدر گھٹیا حرکت پر غصے سے چی ہی پڑا، کس قدر بے شرم ہو لڑکی ہو تم، بے شک شادی کر چکا ہوں، لیکن یہ ہرگز مت سوچنا کہ تم جیسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم کروں، نفرت ہے مجھے تم سے، دنیا میں موجود ہر لڑکی سے، سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، مردوں سے انہیں صرف ایک ہی چیز چاہیے، بس راستے الگ الگ چوز کرتی ہیں۔ اس کی باتوں سے یہ بات واضح دکھائی دینے لگی تھی کہ ابھی تک اس کے دل و دماغ پہ صنم حاوی ہے، کیونکہ بے شک اسے اس سے محبت نہ ہو، لیکن پھر بھی صنم کو بھول پانا اور فائقہ کو اپنانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔
آج تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیوی ہوں تمہاری، فرض ہے تمہارا مجھے محبت کرنا، میرے قریب آنا اور مجھے خوش کرنا۔ فائقہ کو اور کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن معاذ کو وہ بیوی کے حقوق بتانا شروع ہو چکی تھی۔ نہ ہی تم میری بیوی ہو اور نہ ہی میرا کوئی فرض ہے۔ تم نے یہاں پر رہنا ہے تو رہو، ورنہ نکلو یہاں سے۔ دماغ خراب کر دیا ہے میرا، پتہ نہیں میری زندگی میں بھی سکون خوشیاں آئیں گی بھی یا نہیں۔ اب تو شاید ناممکن ہی لگتا ہے۔ غصے سے بڑبڑاتا ہوا معاذ گھر کے باہر جانے والے دروازے کو کھول کر وہاں سے باہر چلا گیا، اور فائقہ بھی اس کے قریب زمین پہ بڑی باسکٹ کو ٹھوکر لگاتی سمجھتا کیا ہے یہ خود کو، میری بھی اب ضد بن چکی ہے، یہ تو بھی مرد ہے، کبھی نہ کبھی تو اپنے اس شریف بننے کے خول سے باہر نکلے گا ہی۔ پھر دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے یہ خود کو۔ اس قدر خوبصورت لڑکی مل رہی ہے اسے، لیکن اس کے نخرے دیکھو۔ کوئی نہیں فائقہ، تھوڑا صبر کر، پھر ایک ساتھ سبھی حساب پورے کر لینا۔ آج جو یہ میری انسلٹ کر رہا ہے، بعد میں ایک بات کا بدلہ میں اس سے سود سمیت لوں گی۔ اپنی بری سوچ کو سوچے وہ خود ہی مسکرانے لگی، لیکن اسے کیا معلوم کہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو۔ آج اس کی قسمت میں لکھا تھا تبھی اسے مل گیا، ورنہ چاہیے کسی بھی حد کو کیوں نہ پار کر لیتی، اگر وہ اس کا نصیب نہ ہوتا تو نہیں مل پاتا تھا۔ لیکن یہ بیوقوف لڑکی فی الحال ان سب باتوں سے انجان تھی۔ وہ فکر کر رہی تھی اس بات کی، اس نے جو سوچا اس میں کامیاب بھی ہوگی۔ صنم رمشا کے جاتے ہی اس کے لائے گئے تحفے کو کھول کر دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے رمشا کے آنے تک تحفہ کھول کر نہ دیکھا تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اپنے دکھوں کو سائڈ پہ رکھتی وہ اسے کھول کر دیکھنے لگی، جہاں پر گڈا گڈی جو کہ شیشے کے چھوٹے سے گھر میں ایک ساتھ موجود تھے اور گول گول گھوم رہے تھے، جسے دیکھ صنم کے دکھوں میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ رمشا نے یہ چیز معاذ اور صنم کو سوچ کر ہی لی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تو وہ تو کب کے جدا ہو چکے ہیں۔ ان کی قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا ہی نہ تھا، بلکہ جدائی جیسا درد ملنے کے ساتھ ہی اسے معاذ کی بے وفائی زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اپنے دکھ کو سوچے وہ بے تحاشا رونے میں مصروف ہو گئی۔ یہ آنسو بھی کیا ظالم چیز ہوتے ہیں، جو بے تحاشا ضائع ہونے کے باوجود بھی آپ کے دکھ کو کم ہرگز نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کہ تبھی اسی پل دروازے پر برے طریقے سے دستک ہوئی، جو دستک کم اور پیٹنا زیادہ تھا، جسے سن کر صنم کی والدہ ہلکا سا مسکراتی، لگتا ہے کہ رمشا ہوگی تمہارے لیے وہ شیر خورمہ جو لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ صنم تم پلیز یہ دکھی ہونا بند کر دو، وہ بچی بھی تمہارے دکھ کے باعث دکھی ہو جائے گی۔ بیٹا اس کی خاطر ہی تم سب بھول جاؤ، منت کرنے کے انداز سے تنزیلہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ ابھی ایک منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے دروازے پہ دستک ہوئی، اس مرتبہ مزید زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، جس کے باعث وہ دونوں گھبرا گئیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول لمس عشق کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور گائز لازمی جب آپ ناول سنتے ہیں تو کمنٹس کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اگر کوئی مسٹیک ہے تو وہ بتایا کریں، تاکہ میں نیکسٹ اسی طریقے سے ناول پڑھوں جس طرح میرے فالوورز کو، میرے یوزرز کو، میرے دوستوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے ساتھ جانا امپاسبل ہے۔ خیر خدا حافظ، مجھے آرام کرنے دیں۔ فوراً سے ارحم نے فون کٹ